بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو روایات موضوعہ کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کا یہ سلسلہ نمبر 6 ہے۔ آج کون سی روایت ہم سمجھیں گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہا جاتا ہے؟ وہ ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان ہے۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور کئی واعظین سے بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں ہے، نہ سندن ثابت ہے نہ اصلاً ثابت ہے۔ اور اس فن کے ماہرین جو محدثین کرام ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ جو روایت ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں ہے۔ یہ الفاظ حضور علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ اس حوالے سے محدثین کرام نے کیا فرمایا، اس کی تفصیل ہم سمجھتے ہیں۔ امام صغانی رحمہ اللہ نے موضوعات میں اس کو ذکر کیا ہے، یعنی امام صغانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم اقف علیہ، یعنی اس قول کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سارا ذخیرہ حدیث دیکھا ہے، میں نے کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں دیکھی۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا لم اقف علیہ، میں اس پر واقف نہیں ہوا۔ اور علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی فرماتے ہیں فموضوع، یہ روایت ذکر کر کے حب الوطن من الایمان فرماتے ہیں موضوع، یہ روایت موضوع ہے۔ ان کے علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے علاوہ امام زرکشی نے بھی اور معین الدین صفوی نے بھی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ ایسی کوئی حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محمد درویش شافعی نے، انہوں نے بھی کہا ہے حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی علامہ طاہر پٹنی نے، انہوں نے بھی کہا ہے لم اقف علیہ، میں اس پر کوئی واقفیت نہیں رکھتا کہ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کرام جو اس میدان کے، اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بعض احباب نے یہ کہا ہے کہ اس کا معنی صحیح ہے۔ تو معنی صحیح ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی صحیح ہو جائیں۔ معنی صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے ملتے جلتے معنی کسی اور روایت میں بھی پائے جاتے ہیں، اگر اس کو سمجھیں تو اس سے یہ تھوڑا سا مفہوم سمجھ میں آتا ہے جو ان الفاظ کا مفہوم ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو۔ اس لیے جو بھی شخص اس کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ واضح طور پر یہ بتائے، یا تو بتائے کہ یہ حضور کا فرمان نہیں، یا پھر وہ یہ کہے کہ یہ کسی کا قول ہے حب الوطنی من الایمان، یہ کسی شخص کا قول ہے، یا یہ کہے کہ کسی محدث کا قول ہے، یا یہ کہے کہ کسی نے وہ روایت ذکر کر کے اس کا ترجمہ یہ باندھا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ایسا کہنا ہرگز درست نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کیونکہ محدثین کرام نے اس کو حدیث تسلیم نہیں کیا، لہٰذا یہ موضوع ہے، اور اس پر کوئی ایسی واقفیت نہ سندن متن کسی طرح بھی اصلاً کوئی بھی اس پر واقفیت نہیں ہو سکی، لہٰذا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح، یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے یہ اصل میں دفاع حدیث ہے۔ عام طور پر جو لوگوں کے ہاں مشہور ہو چکی ہیں روایات، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کو عام کرنے کا تحریری طور پر، تقریری طور پر عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو واقفیت ہو جائے اور وہ یہ نہ کہا کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اللہ رب العزت خدمت حدیث شریف کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے جیسے ہمارا یہ پیغام آپ سنیں یہ لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ حضور علیہ السلام کا جو ذخیرہ حدیث ہے اس میں سے ایسی روایات جو منسوب کر دی گئی ہیں اس کو باہر نکالا جا سکے۔ اللہ رب العزت
ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔